الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مع پردہ نشی خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ کو سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم لازماً گناہوں سے بچو، آدمی گناہ کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، چنانچہ سورہ قلم کی 19 سے 20ویں آیت، جس کا ترجمہ یوں ہے، سو اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو رہے تھے، وہ باغ ایسا ہو گیا جیسا کٹی کھیتی ہو، اس طرح بن گیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کہتے ہوئے اس قرآن کی آیت کو پڑھی، اور اس میں تفسیر یوں آتی ہے کہ واقعی گناہوں کی وجہ سے بطور سزا نعمتوں کو چھین لیا جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی لاگو ہو جاتی ہے۔ بندے سے نعمت جب بھی چھینی جاتی ہے تو اس کا واحد سبب گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، بلائیں اور فتنے گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتے ہیں اور توبہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، میرے مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، بلائیں جو ہوتے ہیں، وبائیں جو ہوتے ہیں، فتنے جو برپا ہوتے ہیں، وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر اس کا علاج چاہتے ہو، اس کا تدارک چاہتے ہو، تو وہ توبہ اور استغفار ہے۔ عزیزان محترم، سابقہ انبیاء کرام کے اور سابقہ انبیاء کو ماننے والے امتوں پر ہم دیکھا جائیں گے تو یہی وہ اسباب ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا گیا۔ کئی بستیوں کو اللہ نے اجاڑ دیا، کئی آسمانوں سے پتھروں کو برسایا، کبھی آسمانوں سے آگ کو برسایا گیا، کبھی پہاڑوں کو درمیان میں ملا دیا گیا، کئی انسان کے چہروں کو مسخ کر دیا گیا، کئی انسان کے چہروں کو بندر اور خنزیر کے بنا دیا گیا۔ تو وہ معلوم یہ ہوا جو نیک گناہ کرتے گئے اس کا اجر ان کو دنیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ یقیناً عطا کرے گا۔ جہاں پر نیکیاں کرتے رہے، جہاں پر اللہ اور اس کے نبی کی فرمانی اور اطاعت کرتے رہے، تو وہاں پر فرحت اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جتنے بھی گناہ، جتنے بھی بلائیں نازل ہوتے ہیں، جتنے بھی فتنہ برپا ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف انسان کے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے عزیزان محترم وہ نازل ہوتے ہیں۔ اس کا ایک واحد ہی وجہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کرنا۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، اور تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو صرف تمہارے اعمال کی بنا پر پہنچتی ہے، اور وہ اللہ بہت سے چیزوں سے درگزر فرماتا ہے۔ رہی بات اللہ کی رحمانیت کی، وہ تو بہت سے چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، مگر جو بھی آفتیں مصیبتیں آتے ہیں وہ ہمارے اعمال کی بنا پر آتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ بندہ اگر گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کرنے لگ جائے تو اس کی سزائیں معافی میں بدل جاتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا حدیث مبارکہ سے، گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، چاہے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، گناہ ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانیاں ہوتے ہیں، اور جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو عذاب نہ دنیا میں نازل کرتا ہے، وباؤں کو پھیلا کر فتنے پیدا فرماتا ہے، بلاؤں کو نازل کر دیتا ہے، خیر و برکت کو چھین لیتا ہے، قوت اور حسن کو چھین لیتا ہے، علم اور صحیح علم والے بندوں کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ یہ عذاب کے وہ اسباب ہیں جو اللہ دنیا میں مرتکب کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا گناہوں سے ہمیں جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ جانے انجانے میں اگر جو گناہ ہو جائے اس کا واحد ذریعہ ایک ہی ہے، وہ توبہ اور استغفار ہے۔ کثرت سے توبہ اور استغفار کرے، ایک واحد علاج یہی ہے، واحد دوا یہی ہے، واحد شفا کا نسخہ یہی ہے، واحد ان بلاؤں سے آفتوں سے اگر ہم چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اس کا واحد علاج یہی ہے، توبہ اور استغفار کرے، توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے گناہ کو حقیر نہ سمجھے، چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ یہی چھوٹا گناہ بڑا بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہر اللہ کی نافرمانی گناہ ہے۔
تو ان گناہوں سے جس طریقے سے بھی ہو، اطاعت میں ہو، فرما برداری میں ہو، حقوق العباد میں ہو، یا اللہ کے حقوق ادا کرنے میں ہو، یا بندے کے حقوق ادا کرنے میں ہو، یا حق تلفی میں ہو، گناہ ہوتے ہیں، ظلم و جبر میں ہو، جس طریقے سے بھی انسان گناہ کرتا ہے یہ گناہ ہوتے ہیں۔ ان گناہوں سے ہمیں باز آنا چاہیے، اللہ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا چاہیے۔ یہ وہ اسباب ہیں جس سے ہمیں رزق سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے، رزق کی فراوانی کم ہو جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عذاب الہی ہے جو ہمارے گناہوں کے سبب ہے۔ یہ جو کچھ آج ہم دنیا میں نظارہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی سبب سے ہو، تو اسی لیے کثرت سے علاج ایک ہی علاج ہے، کثرت سے جہاں تک ہو سکے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے بارے میں بہت زیادہ حدیث سے مروی ہیں، اور دن میں آپ 70 مرتبہ کم سے کم استغفار کرتے۔ خیر ان کا استغفار کرنا وہ الگ موضوع ہے، ان کے مقام و مراتب میں اضافہ ہوتا تو پچھلے مقام کو دیکھ کر وہ استغفار کیا کرتے تھے، لیکن ہم پچھلے گناہ کی زندگی کو، گناہ کو دیکھ کر استغفار کر کے آگے بڑھنا ہے، یہی نام ہے۔ یہی سب سے واحد علاج اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو ان بلاؤں اور وباؤں کا تو وہ استغفار ہے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اے اللہ، ہم جو بھی سرزمین پر رہنے والی مخلوق سے جس طریقے سے بھی گناہ ہوئے ہیں، جانے انجانے میں گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما، درگزر فرما۔ جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے ایک فعل، ایک آرٹ سمجھ کر آج لوگوں کے ذہنوں میں شیطان ڈال رہا ہے اور وہی سمجھ کر لوگ کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں اس بات کا علم عطا کر کے وہ گناہ کو گناہ سمجھے، نیکی کو نیکی سمجھے، شیطان کے مکر و فریب کو مکر و فریب سمجھتے ہوئے تیری پناہ میں آئے۔ ہر ایک کو اللہ اس شیطان کے مکر و فریب، نفس کے شر سے اللہ محفوظ فرما، اور کثرت سے میں استغفار کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور انہی استغفار کے ذریعے سے اے اللہ تیری رحمت کے صدقے سے یہ تمام جو عذاب تو نے دنیا میں نازل کیا ہے ان تمام سے اللہ محفوظ فرما، ان بلاؤں و وباؤں کو ان سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔